السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ آپ کی عمر کی تبدیلی کیسے کی جا سکتی ہے اور آپ کے نام کی تبدیلی کیسے کی جا سکتی ہے۔ اور یہ آپ کا جو ہے، اس سے پہلے جو میں نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں میں نے یونین کونسل کے حوالے سے بتایا تھا کہ آپ نے کیا کیا طریقہ کار اڈاپٹ کر سکتے ہیں، کیا قانونی جو ہے وہ طریقہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ اب اسی طرح اگر آپ کا نام اس میں نادرا کے آفس میں غلط لکھا گیا ہے، بے فارم میں لکھا گیا ہے، شناختی کارڈ میں لکھا گیا ہے، اور اسی طرح بے فارم میں اور شناختی کارڈ میں آپ کی عمر جو ہے وہ غلط طور پہ لکھی گئی ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ناظرین، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ نادرا آفس میں جائیں گے، جا کے اپنے کوائف دیں گے کہ میری ایج جو ہے وہ درست کی جائے یا میرا نام جو ہے وہ درست کیا جائے، تو نام کے حوالے سے تو ایسا ہے کہ جب آپ نام کے لیے اپلائی کریں گے، 20 روپے کا اسٹامپ پیپر بیان حلفی آپ داخل کریں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا نام چینج کر سکتے ہیں۔ ایج کے حوالے سے آپ نے پروف پیش کرنا ہے نادرا آفس میں جا کے، اس میں یہ ہوگا کہ اگر شناختی کارڈ پہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ غلط ہے، یونین کونسل میں آپ کی درست ہے، تو یونین کونسل کا جو نقل پیدائش وہ آپ ان کے پاس لے کے جائیں گے کمپیوٹرائز، تو وہ اس طور پہ بھی درست کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا اس کے علاوہ کوئی اور ایسا ڈاکومنٹس یونین کونسل میں مثال کے طور پہ آپ کا نام انٹر نہیں ہوا، تو میٹرک کی اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو میٹرک کی جو سند ہے، جو مارک شیٹ ہے، وہ آپ لے کے جائیں گے، اس کے مطابق آپ کا نام اور وہ ڈیٹ آف برتھ تاریخ پیدائش درست ہو جائے گی۔ اور اس میں آپ سے گزارش کرنی ہے کہ جو نام ہے، نام کا ایک محدود سا وہ ان کے پاس ہے، وہ پروسیس ہے، وہ کر دیتے ہیں ٹھیک، لیکن ایج کے عمر کے حوالے سے وہ اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، یونین کونسل کا آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ نے میٹرک نہیں کیا ہوگا، تو تیسرا جو موڈ ہے، تیسرا جو طریقہ کار ہے کہ وہ آپ ایک فائل تیار کروائیں گے درست عمر درستگی کے لیے، اور وہ ایم ایس کے پاس جائے گی۔ ایم ایس جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گا آپ کی عمر، اور ایم ایس جو ہے وہ ریڈیالوجسٹ کے پاس بھیجے گا، وہ ایک پروسیس ہے، وہ کرنے کے بعد وہ ڈٹرمن کر کے وہ لیٹر جو ہے وہ آپ کو دے دیں گے، وہ آپ نادرا کے آفس میں سبمٹ کروائیں گے، جمع کروائیں گے، جس پر نادرا آفس والے آپ کی اس عمر کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ابھی تک جن میرے دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک، ان سے گزارش ہے کہ وہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس کریں۔ اب نادرا آفس والے اگر یہ تینوں موڈ وہ آپ کے اس موڈ پہ عمل درآمد نہیں کرتے، نادرا آفس والے یونین کونسل کے ریکارڈ کو نظر انداز کرتے ہیں، میٹرک کی سند کو نظر انداز کرتے ہیں، اور ایم ایس کی رپورٹ جو ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس صرف ایک ریمیڈی رہ جائے گی کہ آپ سول کورٹ میں نادرا کے خلاف کیس دائر کریں گے، دعویٰ دائر کریں گے، جس میں نادرا آفس والوں کو سول کورٹ طلب کرے گی، اور یہی ثبوت جو میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں نادرا آفس کا کے خلاف جو آپ نے پیش کرنے ہیں، وہ 3 چیزیں، میٹرک کی سند ہے تو ٹھیک ہے، یونین کونسل کا ریکارڈ پیدائش ہے تو ٹھیک ہے، اور ہیلتھ کا ریکارڈ، یہ آپ نے پیش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر آپ کسی گاؤں سے آپ کا تعلق ہے تو اس گاؤں کے جو نمبردار ہے اس کا ایک رجسٹر ہوتا ہے نمبردار کا، جو اموات کا بھی ریکارڈ رکھتا ہے اور پیدائش کا بھی ریکارڈ رکھتا ہے، اس رجسٹر کو بھی بطور ثبوت کے طور پہ آپ عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ اب نمبردار کا جو رجسٹر ہے اس کو پریمپشن آف ٹروتھ حاصل ہے، اور اسی کی بنیاد پہ جو ہے وہ آپ کا سارا نام جو ہے نام ڈیٹ آف برتھ جو ہے تاریخ پیدائش وہ درست کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت جب آپ کو آپ کے خلاف حق میں دعویٰ کر دے گی، ڈگری کر دے گی، تو اس کی جو مصدقہ کاپی جو ہے وہ آپ نادرا آفس میں لے کے جائیں گے، اس کے مطابق وہ
پہلے والا شناختی کارڈ جو آپ کا ہے وہ کینسل کر دے گی، نیا شناختی کارڈ آپ کو درست عمر کے مطابق جاری کر دے گی، اور اگر بے فارم میں کوئی غلطی ہے تو وہ بھی پہلے والا کینسل کر دے گی اور فریش جو ہے وہ آپ کو بنا کے دے دے گی۔ ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نادرا جو ہے وہ آپ کے غلطیوں میں، آپ کے ایڈریسز میں غلطی ہے، عمر میں غلطی ہے، نام میں غلطی ہے۔ اب ناظرین، اس میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ اس میں جو سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا نام غلط ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، غلطیت ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کی لیڈیز ہیں تو خامن کے ساتھ اگر نام ہے وہ درست ہو جائے گا، ڈیٹ آف برتھ درست ہو جائے گی، اور جو آپ کا ایڈریس ہے، پرماننٹ ایڈریس ہے، عارضی ایڈریس ہے، مستقل ایڈریس ہے، کوئی بھی ہے، وہ چینج کرانا چاہیں وہ ایزیلی ہو جاتے ہیں۔ تمام تبدیلی جو ہے بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے، لیکن ایج کے حوالے سے، عمر کے حوالے سے تھوڑے سے جو ہے وہ مسائل درپیش آتے ہیں۔ وہ ناظرین میں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ وہ جو عمر کے حوالے سے وہ اس طور پہ آپ کا وہ کام ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نادرا آفس میں ایک فیملی رجسٹریشن بھی ہوتی ہے، اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، وہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بریف کر دیتا ہوں کہ فیملی رجسٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے خاندان کا گھر کا سربراہ ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص اور اس کی بیوی موجود ہے اور اس کے بچے ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جتنے ہیں، تو وہ جو گھر کا سرپرست ہے اس کے نام سے وہ ساری انٹری ہوگی کہ یہ فیملی رجسٹریشن ہے، والد کون ہے، والدہ کون ہے، اور کتنے ان کے آگے بیٹے ہیں، بیٹی ہیں، یہ فیملی رجسٹریشن اس کو کہتے ہیں۔ اور اس میں وہ تصویر کے ڈیٹ آف برتھ تمام سب کے وائف ہوتے ہیں، اور جس کو خاندانی نمبر بھی کہتے ہیں، اور وہ خاندانی نمبر جو ہے اسی پہ وہ سارا رجسٹریشن فارم بنتا ہے۔ اب جو رجسٹریشن فارم ہے، جو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ آپ جو موجودہ ہمارے ملکی قوانین ہیں، جو سپریم کورٹ نے جو ابھی ججمنٹ بھی پاس کی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب جو یہ سرٹیفکیٹ جانشینی جو ہے یہ اس خاندان کا جو سربراہ ہے یا اس کا جو ہے سربراہ کے علاوہ جو ہے سیکنڈ جو ہے ولی جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک خاندان میں سے ان کا والد فوت ہو جاتا ہے یا والدہ فوت ہو جاتی ہے تو ان کے جو پیسے، جو رقم جو ہے وہ کسی بینک میں جمع ہے، تو سرٹیفکیٹ جانشینی اس کو کہتے ہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جناب اس میں جو سرٹیفکیٹ جانشینی ہے، اس میں جناب میں گزارش کروں گا کہ اب جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق نادرا آفس سے آپ نے رجسٹریشن کروا کے نقل اموات وہاں پہ پیش کر کے تو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ آپ نے حاصل کرنا ہے۔ وہ فیملی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لے کے آپ متعلقہ بینک میں جائیں گے، جہاں پہ وہ آپ اپنے سرٹیفکیٹ پیش کریں گے، اس کے مطابق وہ جتنے بھی ان کے لیگل وارث ہیں اس متوفی اس کے مطابق وہ حصے ڈٹرمن کر دیں گے کہ اتنے پیسے جمع ہے، اتنا ان کا شیئر بنتا ہے، تو اس کے مطابق جو ہے وہ ہر فرد کو جو ہے وہ شیئر جو ہے وہ ڈلیور کر دیں گے۔ اس طور پہ جو ہے وہ پروسیس ہو جائے گا۔ اب ناظرین اس میں گزارش یہ ہے کہ جو سکسیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ اور گارڈین، اس کے لیے الگ سے ہم ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے، گارڈین سرٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین ابھی تک جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔